خاص طور سے شادی بیاہ کے موقع پر جس طرح کے بے حیائی کما ہوتی ہے، مرد و زن کا جو بے اختلاط ہوتا ہے، اسے دیکھ کر دل خون کا آنسو ہوتا ہے۔ کیا ہمیں یہی تعلیم دی ہے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں؟ کیا ہمیں حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ عنہا کا نام دینے کا حق ہے، جن کے پردے کا عالم تھا کہ انہوں نے اپنا جنازہ رات میں نکالنے کی وصیت کی؟ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ قال اللہ تعالی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ صدق اللہ العظیم۔ حاضرین مجلس، میں آپ لوگوں کے سامنے جس موضوع کو لے کر حاضر ہوا ہوں، میرے موضوع بیان ہے پردہ اور اسلام۔ پردہ کے موضوع پر کچھ عرض کرنے سے قبل میں یہ چاہتا ہوں کہ وضاحت کر دوں کہ پردہ ہے کیا۔ پردہ دراصل اسلام کا عورتوں کو دیا گیا ایک تاکیدی حکم ہے۔ یہ دراصل ایک مومنہ کی عزت و عظمت کی حفاظت کا بہترین ذریعہ ہے۔ ہم اس کے پجاریوں کے نگاہوں سے بچنے کے لیے ایک ڈھال ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ ایک عورت جب تک پردے میں ہے، ایک عورت جب تک پردے میں ہے، وہ عورت کہانے کے مستحق ہے، اور جب وہی عورت بازار کی نمائش بن جائے تو پھر وہ عورت نہیں رہ جاتی، کیونکہ عورت کے معنی یہی ہوتے ہیں جس کو چھپایا جائے۔ عربی میں شرمگاہ کو عورت کہتے ہیں۔ آج ہماری جو بہنیں کہتی ہیں پردہ قدامت پسندی اور بنیاد پرستی کی علامت ہے، دراصل ان کے عقل پر پردہ پڑ چکا اور ان کو فیشن کی چکا چوندھ میں قرآن مجید کا یہ حکم نہیں یاد رہا، وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا، یعنی عورتیں اپنی زینت کو ہرگز ظاہر نہ کرے سوائے ان حصوں کو جن کو کھلے رکھنا مجبوری ہے۔ کیا قرآن کریم کی آیت کی بنیاد پرستی کی تعلیم دیتی ہے؟ اسی قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالی نے بھی فرمایا وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ، زمانے جاہلیت کی طرح بے پردگی اور بناؤ اور زنا نہ کیا کرو۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک حدیث میں فرماتے ہیں جو عورت خوشبو لگا کر غیر مردوں کے پاس سے گزرتی ہے وہ جنت کی خوشبو بھی نہیں پا سکتی۔ بڑے افسوس کی بات ہے کہ قرآن و حدیث کے تاکیدی فرامین کے باوجود ہمارے معاشرے میں بے پردگی عام ہے۔ خاص طور سے شادی بیاہ کے موقع پر جس طرح کے بے حیائی کما ہوتی ہے، مرد و زن کا جو بے اختلاط ہوتا ہے، اسے دیکھ کر دل خون کا آنسو ہوتا ہے۔ کیا ہمیں یہی تعلیم دی ہے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں؟ کیا ہمیں حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ عنہا کا نام دینے کا حق ہے، جن کے پردے کا عالم تھا کہ انہوں نے اپنا جنازہ رات میں نکالنے کی وصیت کی؟ کیا کیا تھا؟ انہوں نے اپنا جنازہ رات میں نکالنے کی وصیت کی تھی، مقابلہ ان کے لاش پر کسی غیر مرد کی نگاہ پڑ جائے۔ میرے بھائیوں، کیا ہمیں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے کوئی نسبت رکھنے کا حق حاصل ہے، جن کا حال یہ تھا کہ وہ روزانہ قرآن مجید کی تلاوت کیا کرتی تھی مگر ان کی آواز کبھی حجرے رسول کے باہر نہیں سنی گئی؟ آج ہم نے شرم و حیا کا دامن چھوڑ دیا۔ آج مسلمان لڑکیاں بے حیائی اور بے پردگی کی تمام حدود پار کر رہی ہیں۔ ان کا نتیجہ یہ ہے کہ پورا معاشرہ غلط سمت میں جا رہا ہے اور یہ نوجوان نسل تباہ ہو رہی ہے۔ پاک دامنی کردار بلندی پرانی باتیں قرار دی جانے لگی ہے۔ حیا اور غیرت ایک قصہ قارینہ بن چکی ہے۔ حالانکہ ایک عورت کا اصل زیور اس کی شرم و حیا ہے۔ ایک حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اذا لم تستحی فاصنع ما شئت، جب تمہارے اندر حیا نہ ہو تو پھر تم سے کسی بھی
کسی کام کی توقع کی جا سکتی ہے۔ خدا کی قسم جہاں چار عورتیں بیٹھتی ہیں وہاں زمین بھی پناہ مانگتی ہے۔ آج عورتوں کی کوئی ایسی مجلس نہیں ہوتی کہ جہاں دو چار عورتیں اکٹھی ہو، کسی کی غیبت نہ ہو، کسی کی شکایت نہ بیان کی جائے، کسی کی عیب جوئی نہ ہو۔ مگر یاد رکھیے میرے بہنوں، اگر آپ کسی کی کوئی برائی اس کے پیچھے کرتی ہے، اگر چاہ واقعی وہ برائی کے اندر موجود ہو تو اس کا نام غیبت ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَن يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ۔ کسی کی غیبت نہ کرو۔ کیا تم میں سے کوئی اپنے مردے بھائی کا گوشت کھانا پسند کرے گا؟ یقیناً تم اس کو ناپسند کرو گے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج کر رہے تھے، انہوں نے جہنم میں دیکھا کہ کچھ عورتیں اپنے دانتوں کے ناخن سے اپنے آپ کو نوچ رہی، اپنے آپ کو چیر رہی ہیں۔ یہ دیکھ کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبریل علیہ السلام سے پوچھا کہ عورت کون ہے؟ تو انہوں نے جواب دیا کہ وہی عورت ہے جو دنیا میں برائیاں کیا کرتی تھی۔ میرے بھائیوں، آج ہماری بہنیں کالج اور یونیورسٹی جا کر تعلیم حاصل کرتی ہیں۔ میں عصری تعلیم کے خلاف نہیں ہوں۔ اگر مسلمان لڑکیاں ڈاکٹر نہیں بنیں گے تو مسلمان خواتین کا علاج کون کرے گا؟ اگر مسلمان لڑکیاں ٹیچر نہیں بنیں گے تو مسلمان لڑکیوں کو پڑھائے گا کون؟ مگر یہ تعلیم پردے میں رہ کر اسلامی حدود کی پابندی کر کے بھی تو تعلیم حاصل کی جا سکتی ہے۔ اما عائشہ پردے میں رہنے کے باوجود بڑے بڑے صحابہ کو فتویٰ دیتی تھی اور دین کے سلسلے میں رہنمائی کرتی تھی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں مقدس صحابات کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ۔